ایک مرتبہ ایک یہودی جو ترائت کا بہت بڑا عالم تھا، وہ حضرت امام علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے جناب علی ابن طالب، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ زمین عرب میں آپ سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں ہے۔ تو حضرت امام علی نے فرمایا کہ جان لو اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اور جو علم میرے پاس موجود ہے یہ علم مجھے اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے، اور اللہ کے رسول کو یہ علم خود اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، اے جناب علی، آج میں آپ سے بہت ہی عجیب و غریب سوال کروں گا، اور اگر آپ نے مجھے میرے سوال کا صحیح جواب دیا تو میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے صحیح جواب نہ دیا تو پھر یقیناً آپ کے نبی کا دین جھوٹا ہے۔ تو حضرت امام علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، تو مجھ سے جو سوال کرنا چاہتا ہے بے شک وہ سوال کر لے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، اے امام علی، مجھے بتائیے کہ اس زمین پر سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گرا تھا؟ تو حضرت امام علی ابن طالب نے فرمایا، اے بندہ خدا، تو جان لو کہ تم قوم یہود یہ سمجھتے ہو کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حابیل کے قتل ہونے کے بعد حابیل کے جسم سے جو خون کا قطرہ اس وقت زمین پر گرا تھا وہی خون کا قطرہ اس زمین پر سب سے پہلے گرا تھا۔ تو اے بندہ خدا، تم یہودیوں کی یہ بات 100% غلط ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، اے جناب علی ابن طالب، اگر ہم یہودیوں کی یہ بات غلط ہے تو بتائیے سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا تھا جو زمین پر گرا تھا؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تو سن لو، زمین پر پہلا خون کا قطرہ جو گرا تھا وہ خون کا قطرہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت اماں حوا کے خون کا قطرہ تھا، کیونکہ جب حضرت بی بی حوا نے اپنے پہلے بیٹے کو جنم دیا تو جنم دینے کے بعد آپ کے جسم سے جو خون نفاس کا پہلا قطرہ اس زمین پر گرا تھا وہی خون کا پہلا قطرہ تھا جو اس زمین پر گرا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ سوال جو یہودی نے کیا تھا، یہ سوال بحار الانوار والیوم نمبر 36 میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی ایک معتبر حدیث الکافی والیوم نمبر 1 میں بھی موجود ہے۔ بس پھر جیسے ہی اس یہودی نے یہ دیکھا کہ حضرت علی نے اس کے سوال کا درست جواب دیا ہے تو پھر وہ یہودی بھی کہنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔